Islamic Research Center. رمضان المبارک کے متعلق یہ بات جاننی چاہیے کہ ہمیں سنت کے مطابق قیام کرنا ہے. جب یہ حدیث آ گئی ہے کہ قیام اللیل نیک لوگوں کا شیوا ہے، اللہ کی قربت کا باعث ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3549. اور جو ایمان اور اجر کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمیں قیام اللیل کرنا ہوگا، تراویح پہ توجہ دینی ہوگی. لیکن کتنی تراویح پڑھیں گے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت کے مطابق 1147 صحیح بخاری اور 749 صحیح مسلم. ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. اور صحیح الجامع کی یہ بھی روایت ہے 4969 كان يصلي من الليل 13 ركعة. اللہ کے رسول 13 رکعتیں پڑھتے، منها الوتر وركعتا الفجر. 2 رکعتیں اس پہ فجر کی ہوتی اور ایک وتر ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بھی قرآن پڑھتے، اس انداز سے بھی قیام کرتے. یصلی 4 رکعات، 4 اکٹھی رکھتے پڑھ لیتے، پھر 4 اکٹھی پڑھ لیتے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1157 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 738. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ بھی تھا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیتے، جیسا کہ سنن نبی داود کی روایت ہے 1338. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر امت کے لیے آسانی بھی کی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 746. اگر رات کو انسان بیمار ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ نہیں پڑھ سکا، نہیں قیام کر سکا، تو صبح اٹھ کے 12 رکعتیں پڑھ لے. صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر تک اللہ عزوجلال اجر اتنا ہی دیں گے کہ اس نے تہجد پڑھی ہے.